امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا۔ امریکی مطالبات میں کہا گیا ہے نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہورمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے جنگ بندی مہینہ بھر کی ہو تاکہ ایران کے ساتھ 15 نکاتی معاہدے پر بات ہو سکے۔ ایران میں رجیم چینج کر دیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہے، ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل طور پر تباہ کر دیا، ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی، ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں ایران کی نئی قیادت کیسا کام کرتی ہے۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو شامل ہیں، بات چیت میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے ہورمز سے متعلق تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بند کروانے کی کوششوں میں تیزی، پاکستان بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار، وزیراعظم کا امریکہ اور ایران کی قیادت کو پیغام، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے جاری عمل کا خیر مقدم، مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے باعث فخر قرار۔ وزیراعظم نے کہا خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ٹیگ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام شیئر کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی کے اثرات پر تبادلہ خیال، علاقائی و عالمی امن و استحکام، سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم کا سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ، سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت، کہا ہمیشہ اور مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ بند کروانے کے لیے پاکستانی کوششیں، وائٹ ہاؤس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کر دی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق ایک پاکستانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی اس ہفتے اسلام آباد میں ایرانی حکام سے ملاقات متوقع ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا اعلیٰ امریکی حکام کے ممکنہ دورے سے متعلق کہنا ہے کہ یہ حساس سفارتی مذاکرات ہیں اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ کسی بھی ملاقات کے بارے میں کیا رائیوں کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس باضابطہ اعلان نہ کرے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ چین کی مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، چینی سفیر کا کہنا ہے چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے، غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔ قطر کا بھی امریکہ ایران مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم، ترجمان قطر وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے ہر اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں جو جنگ ختم کرے۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ برلن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرمن صدر کی امریکی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا جنگ نے جرمنی اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی دراڑ پیدا کر دی، جنگ کے لیے امریکہ پر ممکنہ فوری حملے کے خطرے کا جواز قابل قبول نہیں، امریکہ اور یورپ کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ بین الاقوامی قانون مردہ ہو چکا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جرمن صدر کے بیان پر رد عمل، کہا غزہ اور یوکرین کے معاملے پر مغرب کا معیار دوگلا ہے، مغرب کا یہ دوگلا معیار ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے پر خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ جرمن صدر کو خاموشی توڑ کر ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کی مذمت کرنے پر سراہتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں کو بھی قانون کی پامالیوں پر آواز اٹھانی چاہیے۔ پینٹاگون کا مشرق وسطیٰ میں 3000 فوجی بھیجنے کا منصوبہ، امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کامبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی رسپانس فورس ہے، بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔
ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی. آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. تل ابیب میں دھماکے. بنی براق میں 12 اسرائیلی شہری زخمی. متعدد عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سجیل، عماد اور خیبر شکن میزائل دشمن پر داغے. تل ابیب میں اسرائیل فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنائے گئے. صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مقبوضہ علاقوں میں نشانہ بنایا. حیفا میں دشمن کے اہم ٹھکانوں پر بھی حملے کیے گئے. کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی. کویتی حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. امریکہ اور اسرائیل کے منگل کو بھی بوشہر ایٹمی پاور پلانٹ پر حملے. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا. IAEA کا کہنا ہے ایران نے ایٹمی پاور پلانٹ کی حدود میں حملے کا بتایا ہے اور یہ کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پلانٹ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے. دوسری طرف تہران کے واربین شہر میں حملے میں شہداء کی تعداد 12 ہو گئی. 28 زخمی ہوئے. جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا. 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا. 281 طبی مراکز بھی شامل. ہلال احمر کے 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز بھی تباہ. ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی. اسرائیل کا جنوبی لبنان کے بڑے حصے پر قبضے کا منصوبہ. اسرائیلی وزیر دفاع کارٹز کا کہنا ہے اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا. اقدام کا مقصد حزب اللہ کے حملوں کو روکنا ہے. اسرائیلی فوج دریائے لیتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے. بے گھر لبنانی شہریوں کی واپسی سیکیورٹی سے مشروط قرار دیا گیا. لبنان میں حالیہ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق. لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. لبنانی صدر جوزف اون نے اسرائیلی اقدام کو اجتماعی سزا قرار دے دیا. کینیڈا کی جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت. کہا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اسرائیل پر حزب اللہ کے حملے بند ہونے چاہیے. اسے غیر مسلح ہونا چاہیے. اسرائیل نے صدر ٹرمپ کو آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے پر قائل کیا. سابق سربراہ CIA لیون پینٹا کا دعویٰ. کہا اسرائیل نے ٹرمپ کو یقین دلایا تھا کہ خامنائی کی شہادت سے رجیم چینج ہو جائے گا. اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی نے احمقانہ طور پر غلط حساب کتاب کیا. سابق سربراہ CIA جان برینن کہتے ہیں صدر ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین کرتا ہوں. حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ٹرمپ اپنی تخلیق کردہ شکست سے جان چھڑوانے کی کوشش میں ہیں. ٹرمپ غلط کہہ رہے ہیں. امریکی شرائط پر ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے. سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ. سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی پر گفتگو. دونوں رہنماؤں کا سمندر میں تجارتی نقل و حرکت یقینی بنانے پر تبادلہ خیال. برطانوی اخبار کے مطابق کیئر سٹارمر نے اضافی دفاعی فوجی ساز و سامان کی تعیناتی سے متعلق آگاہ کیا.